فی فریضۃ لا یجدان احدا یفصل بینہما، رواہ الدارمی والدارقطنی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علم لا ينتفع به کمثل کنز لا ينفق منه فی سبیل اللہ، رواہ احمد والدارمی۔ یہاں پہنچ کر کے جو علم سے متعلق صاحب مشکات نے حدیثیں جمع کی تھی وہ ختم ہو رہی ہیں۔ پہلی حدیث جو آپ نے سنی وہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے، اور دوسری حدیث جو بہت مختصر ہے اس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھ سے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم حاصل کرو۔ حضور نے علم پر بہت زور دیا، اور علم جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا، تو فرشتوں کے سامنے بیان دے رہے تھے، وہ علم تھا۔ اور ان چیزوں کا بیان دے رہے تھے جس کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم فرشتہ ضرور ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ ایسا بیان دیا کہ فرشتے ان کی فضیلت کے معترف ہو گئے کہ بے شک یہ خلیفہ بنائے جانے کے لائق ہے۔ پہلے وہ پیدا ہونے کے لائق نہیں سمجھتے تھے کہ انسان پیدا ہو، اب جب علم سامنے آ گیا تو کہنے لگے یہ ضرور خلیفہ بنائے۔ تو تعظیم میں وہ جھک گئے یا بچھ گئے، دونوں قول ہیں، وہ بھی خدا کے حکم سے۔ اگر سجود انحناء مراد ہے یعنی جھکنا تو بھی خدا کے حکم سے، اور وضع الجبہہ اگر مراد ہے پیشانی زمین پر رکھ دینا تو وہ بھی خدا کے حکم سے ہو تو دونوں درست ہیں۔ اور اگر خدا کا حکم نہ ہو تو دونوں نہیں کر سکتے، کسی کے آگے رکوع کے حد تک نہیں جھک سکتے، لہٰذا اس پر پیر چھوڑ دی جائے۔ بس یہ سمجھ لو کہ فرشتوں بھی جس کے آگے جھک جاتے ہیں وہ علم ہے، فرشتے بھی جس کے لیے پر بچھاتے ہیں وہ طالب علم۔ یہ سب سن چکے ہو آپ۔ تو یہ دنیا کیا ہو کہ علم کو لوہا نہیں مانے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں علم حاصل کرو، اور لوگوں کو علم سکھاؤ، یعنی سیکھو بھی سکھاؤ۔ یہاں علم کی قید نہیں لگائی کہ وہ شرعی علم ہے یا کائناتی علم ہے، علم سیکھو جس میں ہماری شریعت کا کوئی نقصان نہ ہو، علم سیکھو اور لوگوں کو علم سکھاؤ۔ ہم سیکھنے ہی کے پابند نہیں ہیں، ہم نے تو سیکھ لیا، ہم سکھانے کے بھی پابند۔ انہیں کون سی تنخواہ آپ لوگ مجھے دیتے بھیا؟ بولو تو کوئی دیا کبھی کسی نے تنخواہ؟ سکھا رہا ہوں اس لیے کہ ہم قدرتاً پابند ہیں سکھانے کے، جیسے ہم پابند سے سیکھنے کے اسی طرح سے ہم پابند ہیں سکھانے کے۔ آپ ہمت افزائی کرو تو واہ واہ، اور آپ تجدائی سے کام لو تو واہ واہ، کوئی بات نہیں۔ اپنی ٹوپی سنبھال کے اپنی راہ لو جاؤ، ہم اس کے پابند قدرتاً ہیں۔ تو حضور فرماتے تین میں سیکھو اور لوگوں کو علم سکھاؤ، یعنی لوگوں کو جاہل اور نادان نہ رہنے دو۔ تعلموا الفرائض وعلموها الناس، لوگوں کو فرض سکھاؤ کہ ان کے ذمے کیا کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا سنت موقدہ ہے، کیا سنت غیر موقدہ ہے، کیا مباح ہے، ان کو سکھاؤ۔ ان کو بتاؤ کیا چیز حرام ہے، ان کو بتاؤ کیا چیز مکروہ تحریمی ہے، ان کو بتاؤ کیا چیز مکروہ تنزیہی ہے، ان کو بتاؤ کیا چیز اصاعت ہے، ان کو بتاؤ کون سی چیز خلاف اولیٰ ہے، ان کو بتاؤ، کھولو علم کو ان کے اوپر۔ یہ آپ کے کہے سے ہم پابند نہیں ہیں، ہم قدرتاً پابند ہیں، نہیں پھر ہمارے علم سیکھنے کا فائدہ کیا؟ عالم اور عابد میں فرق جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ عابد جو ہے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کسی طرح سے مجدار سے نکل کر کے ساحل پر آ جائے، عابد یعنی عبادت گزار۔
عالم کی شان یہ ہے کہ وہ ساحل پر ہے اور دوسرے ڈوبنے والوں کو بچانے میں لگا ہوا ہے. اب ساتھی صاحب سے سن لیجیے, بڑے مزے سے کہتے ہیں, گفتاں کلی میں خیش می برس موج می چہد می کنت کی بغیرت غریق را. نے اللہ والے سے پوچھا تھا کہ عالم اور عابد میں فرق کیا ہے, عبادت گزار میں اور عالم میں کیا فرق ہے؟ کہا عبادت گزار اپنی کملی مجدار سے نکالنے میں لگا کسی طرح نکل جاؤں میں, اور عالم وہ ہے دوسرے ڈوبنے والوں کو بھی بچانے میں لگا ہوا. بہت بڑا فرق ہے, اور علم کے بغیر بچنا مشکل ہے. اسی لیے حکم ہے کہ علم والے ہو جاؤ, یا علم سیکھنے والے ہو جاؤ, یا علم کی باتیں سننے والے ہو جاؤ, یا عالموں کے چاہنے والے ہو جاؤ, نہیں تو بچنے کی صورت نہیں ہے, ہلاک ہو جاؤ گے. اور بہت کچھ ہلاکت جو ہے, تباہی جو ہے اس راہ سے آج امت میں ہم دیکھ رہے ہیں, نہ جاننے کی وجہ سے جہل پیش پیش ہے. تو فرمایا لوگوں کو فرائض سکھاؤ کہ کیا چیز ان کے اوپر فرض ہے اور کیا سلطانی قرض ہے, اور معاملاتی زندگی میں لوگوں کے حوالے سے ان پر کیا چیز فرض ہے. یہاں اس دنیا میں ہر آدمی اپنے اختیارات کو دیکھنے میں لگا کہ میرا اختیار یہ ہے. خدمات بہت کم لوگ دیکھتے کہ میری خدمت کیا ہے, حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جاتی ہیں. خادمانہ ذہنیت نہیں ہے, حاکمانہ ذہنیت ہے کہ میرے اختیارات کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے, ہوں گے آپ کے اختیارات, آپ کی خدمات کیا ہیں. اور جب آدمی اپنی خدمات کا تذکرہ کرتا ہے تو بھول جاتا کہ کسی دوسرے کی بھی کوئی خدمت ہے. یہ بری بات ہے. یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ البر لا یبلا, نیکی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی. ہر چیز پرانی ہوتی ہے, نیکی کبھی پرانی نہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جس پر بڑھاپا نہ آئے, نیکی پر نہیں آتا. نیکی جوان ہوتی روز چلی جاتی ہے اگر نیک کام آپ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا نیکوں کے ساتھ ہو یا نہ ہو نہیں رہتی جلدی سے, اللہ اس کے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ اللہ ہے بس ہو گیا کافی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلا, نیکی کبھی بوسیدہ نہیں, کبھی پرانی نہیں ہوتی, اس پر کہنگی نہیں آتی ہے, کبھی نیکی پرانی نہیں ہوتی. وَالذَّنبُ لَا يُنسَىٰ, اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا. کوئی گناہ ہو گیا تو کبھی بھلایا نہیں جاتا. گناہ جیسے جانور کبھی اپنی دم سے الگ نہیں رہتا کہ جانور الگ ہے اس کی دم الگ ہے, اسی طرح گنہگار کے پیچھے دم کی طرح سے گناہ لگا ہوا ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے. وَالذَّنبُ لَا يُنسَىٰ, گناہ آپ بھول سکتے ہو گناہ کر کے, قدرت نہیں بھولا. گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا, لا ينسى. وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ, اور دینداری کبھی اس کو موت نہیں آتی. دینداری پاپ رہو اس کو موت نہیں. پوری دنیا لگی ہے کہ اس دین کو حرف غلط کی طرح سے مٹاتے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں وہ خود تو مٹ رہی ہے, دین اوپر روز چڑھ رہا ہے. اور یہ دین اس وقت طاقت لیتا ہے جب آپ بہت کمزور سمجھ کے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں, تب دین اس وقت طاقت لیتا ہے. جیسے شیر اس وقت شیر ہوتا ہے جب وہ زخمی ہوتا ہے, اس سے پہلے شیر نے بکری کی طرح سے کچھ نہیں بولتا. صحرائے افریقہ میں جب میں پھر رہا تھا تو دیکھا کہ آگے آگے شیر جا رہا, پیچھے پیچھے گاڑی جا رہی, چلا جا رہا, اس کو کچھ پڑی نہیں, راستہ نہیں بدل رہا تھا, آرام سے چلا, دیکھ رہا کہ پیچھے رہے, وہ ہنٹر گاڑی ہے لیکن شکار اس وقت میں نہ تھا شیر کا, تو لیکن اس کو کچھ پڑی نہیں, گھوم کے مڑ کے دیکھتا بھی چلا جاتا. لیکن ایک کنکڑی مار دو پھر وہ بتائے گا کہ کیا ہے وہ. تو شیر جب شیر ہوتا ہے جب وہ زخمی. اس لیے دنیا کو ہم کہتے ہیں بہت زخمی مت کرو, آپ بہت زخمی مت کرو, بہت زخم لگانے کی کوشش مت کرو, اور اپنے گناہ کو اپنے لفظوں میں مت چھپاؤ. وہ وقت آتا ہے کہ اس کا گناہ, اس کا پاپ جو ہے اسی کا باپ بن جاتا ہے اور اس کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. ہر پارٹی کو حق ہے کہ اپنے طور پر برسر اقتدار آنے کی کوشش کرے, لیکن ملک کے وقار سے کھیلنے کا کسی کو نہیں کرے, کسی پارٹی کو نہیں. ملک کا وقار اپنی جگہ, کیوں ملک کے وقار کو دفن کر رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ, کیا دنیا میں تھو تھو کرا رہے ہو؟ یہی میڈیا جو یہاں مودی میڈیا کر کے مشہور ہے, کیا یہی باہر کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کیا؟ اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو, اپنے گن خود مت گاؤ, جب دوسرے گانے لگے تب ہم اچھے ہیں. والفضل ما شہدت به الاعداء, فضیلت یہ ہے کہ ہمارے دشمن بھی ہمارے حسن اخلاق کی گواہی. اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو کہ ہم ایسے ہیں, بڑی سہانبھوتی ہے, بڑے مہربان ہیں, بڑی وکاس پر ہیں, وناس پر نہیں ہے. بہت بہت زیادہ میاں مٹھو ہے. اتنی نہ بڑھا پاکی ہے داما کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند کر, دامن میں کوئی جگہ ہے جہاں دھبا نہ لگا ہوا کو, باتیں لمبی چوڑی کرتے ہو. 4 آدمی کو بٹھا دیا, انجمن تیار ہو گئے. تو سرکار نے علم کی بات کی کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ اور انہیں فرائض سکھاؤ. ایک فرض تو وہی ہے جو میں نے بتا دیا. دوسرے فرائض سے مراد علم میراث ہے کہ اگر آدمی مر جائے تو اس کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا, وہ اپنے بچوں کو سکھاؤ. وہ بھی ہمارے ہاں ہے. باپ کو کیا ملے گا, ماں کو کیا ملے, وہ قرآن میں سن چکے ہو جو میں بیان کر رہا تھا.
بیوی کو کیا ملے گا، لڑکے کو کیا ملے گا، لڑکی کو کیا ملے گا، سنا چکا ہوگا. وہ سکھاؤ اپنے بچوں کو، علم میراث سکھاؤ. یہ حضور فرما رہے ہیں. خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. اب بعد میں فرمایا تعلم القرآن، اور انہیں قرآن سکھاؤ. اب اس کا پہلے جو علم تھا معلوم ہوا عصری علم ہے. اب قرآن کی بات کہ قرآن اچھے سے سکھاؤ اپنے بچوں کو. اور اچھے سے جب سکھا سکیں گے اچھی طرح سے، جو بہت قرآن جاننے والا ہو، تو یہ کام ادارہ کر سکتا ہے کہ وہاں جو ہے اچھے تھوڑا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہوتے بیٹے پہ جا کر کے زندگی تباہ کرنا اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب لوگ جو ہے دنیا کو ہر قیمت پر پانا چاہتے ہیں، سب کچھ دے کر کے دین مفت میں لینا چاہتے ہیں. یہ ہوگا نہیں کبھی، یہ کبھی نہیں ہوگا. کسی اچھے پڑھے لکھے کے پاس بھیجو. اسی لیے شاہوں نے بڑی بڑی ذاتوں کا انتخاب کیا اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کا. آئی بات سمجھ میں؟ وہ ایک الگ داستان ہے. فرمایا قرآن کا علم سیکھو، وعلموہ الناس، اور لوگوں کو قرآن سکھاؤ. یہ سیکھنے والوں سے سکھاؤ. اب حضور نے فرمایا فإنی امرؤ مقبوض، اس لیے کہ میں ایسا ہوں کہ کچھ دن کے بعد تم سے پردہ کر لوں گا. میں ہمیشہ آپ کے سامنے نہیں رہوں، کچھ دن کے بعد تمہاری نگاہوں سے چھپ جاؤں گا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. کچھ دن کے بعد میں تمہاری ظاہری نگاہ سے چھپ جاؤں گا. تو پڑھو، علم سکھاؤ. اور علم عن قریب اٹھا لیا جائے گا یا کم ہو جائے گا، یا بالکل اٹھا لیا جائے گا یا بہت کم ہو جائے گا، بڑا انعام ہو جائے گا. وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنہ ظاہر ہوگا. دیکھ رہے ہیں روز فتنہ نکلتا ہے، ہر مسجد کے نیچے شیولنگ نکل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا آفت ہے بابا؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ کیا تاریخ دانی ہے؟ یہ کیا وابلہ ہے؟ کوئی پرسان حل نہیں اس کا. یعنی جو تمہارے دیوی دیوتا ان کے لیے مندر ہے، منادر ہے، مٹھ ہے، پہاڑ کی کھو ہے، سب کچھ ہے، سب مسجد ہی میں ملتا ہے، مندر میں کچھ نہیں ہے. کیا یہ صرف پالیٹکس ہے؟ یہ ہندوتوا نہیں ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، پالیٹکس ہے. یہ وہ پالیٹکس ہے، وہ راجنیتی ہے، وہ سیاست ہے، وہ سیدھا ہے، لچر سیاست ہے، بوتی سیاست ہے، گندی سیاست ہے، جو لوگوں کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں. ہر کسی کو اپنے مذہب پر زندہ رہنے کا حق ہے. آپ کو جو اچھا لگتا ہے اختیار، شکر کی راہ چاہو چلو، نا شکری کی چلو. قدرت میں خدا ہو کے آپ انسان ہو کے کیوں ادھر ادھر کی باتیں لے کے بیٹھے ہو؟ کوئی اور آپ نے سیاست کی ڈھونڈ لو اس کے سوا تو اچھا ہوگا اس ملک کے لیے، اس ملک کے وقار کے لیے، اس ملک کی تہذیب کے لیے، یہاں کے تمدن کے لیے، یہاں کی معاشرت کے لیے، یہاں کی معیشت کے لیے، یہاں کے وزن کے لیے، یہ ملک کے لیے اچھا ہوگا. لیکن اب تو اچھی باتیں بھی کڑوی لگتی ہیں، ادھر ادھر کی چکنی چپڑی باتیں جو ہے بہت اچھی لگتی ہیں لوگوں کو. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. فتنہ ظاہر ہوگا. اور فتنہ اتنا بڑھے گا دھیرے دھیرے کہ دو آدمی کسی ضروری چیز کے بارے میں جب بحث کریں گے، دو آدمی، تو کوئی علم والا ایسا نہ ہوگا کہ ان میں علم کی بات کریں. دونوں جاہل، ادھر بھی جاہل ادھر بھی جاہل، ادھر بھی چپر کھنٹو ادھر بھی چپر کھنٹو. کوئی علم والا اس میں نہیں ہے. علم والا ہوگا تو نہیں، تو میں والی کی زندگی علم والے کی نہیں ہے. علم کا دائرہ بہت وسیع ہے. الحمدللہ. یہ حدیث مکمل. دوسری حدیث جو جناب ابو ہریرہ سے ہے، اس میں حضور نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا مثل علم لا ينتفع به، اس علم کی کہاوت جس سے کوئی فائدہ کسی کو نہ پہنچے. اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی کے پاس خزانہ ہو اور کسی انسان کو اس کا فائدہ نہ پہنچے. کل کنز مت بناؤ اپنے مال کو. کنز جانتے ہیں اس دفینے کو کہتے ہیں، چھپے ہوئے مال کو کہتے ہیں جس کی زکات تک نہ دی جائے، وہ ہے کنز. اور جس کی زکات نکال دی گئی تو وہ دفینہ ہو، کہیں بھی رکھا ہوا مال ہو، وہ کنز نہیں. تو مال چاہتا ہے کہ ضرورت مندوں میں تقسیم ہو، علم چاہتا ہے کہ ضرورت مندوں تک پہنچ جائے. آئی بات سمجھ؟ اللہ ایسا ہی کر دے ماحول. ہر علم والا اپنا علم لوگوں تک پہنچا دے جو سچا علم ہے، اور ہر پیسے والا اپنا علم جو ہے حقدار تک پہنچا دے. میں اس کو کنز بنا کر کے نہ رکھے. اللہ علم والے کو بھی جزا دے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو بھی جزا دے. اللہ سب کو نیک توفیق دے، نیکی پر زندہ رکھے، ایمان و یقین پر موت آئے. وہ بندگان ایمان و یقین کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.